السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سوالات کے جوابات یہ ہمارا لائیو سیشن اس وقت پوری دنیا میں آن لائن چل رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے روزمرہ کے مسائل اور ان کے جوابات سننے کے لیے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنا سوال ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے بلال حمید کا۔ وہ پوچھتے ہیں اگر امام کا گھر کا صحن مسجد کے ہال کے اوپر ہو تو کیا وہ اپنے صحن میں جوتے کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں؟ باقی گھر تو وضو خانے والے حصے پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی بلال حمید، مسجد رہائش کے لیے نہیں ہوتی۔ جو مسجد بنتی ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک تمام جگہ مسجد کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے گھر بنانا ہے اور وضو خانے پہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے، اس مسجد کا صحن آپ گھر کے صحن کے طور پہ استعمال کریں گے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، شرعاً غلط ہے۔ آپ نے صحن بنانا ہے تو اس وضو خانے کا کچھ حصہ گھر بنا لیں، وضو خانے کا کچھ حصہ امام کا صحن بنا لیں، پھر ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو صحن بنایا ہے مسجد کی صحن کے اوپر امام کے گھر کا صحن، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، آپ پوچھ رہے ہیں وہاں پر جوتی پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، تو لگام پہلے خریدیں، گھوڑا بعد میں خریدیں۔ آپ لگام بعد میں خرید رہے ہیں، گھوڑا پہلے خرید رہے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ وہاں صحن بنانا جائز ہے نہ جائز ہے؟ جب صحن بنانا ہی جائز نہیں ہے تو پھر جوتی پہننے نہ پہننے کا کیا سوال ہے؟ وہ مسجد ہے، وہ اوپر ہو یا نیچے ہو، مسجد کے آداب میں جوتی اتارنا شامل ہے۔ اسامہ سومرو پوچھتے ہیں اکثر لوگ گھروں میں طوطے وغیرہ پالتے ہیں، پھر جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بازار میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کاروبار ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ گھر میں پرندے پالنا، وقت پر انہیں کھانا پینا دینا، ان کے بچے بڑھ جائیں تو ان کو جا کر بیچنا، یہ کاروبار شرعاً حلال ہے اور جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ جو پسندیدہ ہے نا، یعنی ایک اپنی ذات کے لیے خواہ مخواہ پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار دیکھ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ یہ کاروبار کرتے ہیں تو جائز ضرور ہے، کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جو مناسب بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ خاضر عباسی پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نہ اچھا بولیں نہ برا، مگر کچھ اس کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں جیسا کہ اماماتی حضرات، اور کچھ لعنت بھیجتے ہیں، اور کیا وہ تابعی بھی تھا؟ بیٹا یزید کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یزید کی حکومت فاسقانہ فاجرانہ تھی۔ یزید کا حکم ہم اسی لیے نہیں مانتے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مقابلے میں حق پر تھے، یزید حق پر نہیں ہے، لیکن ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر ضرور کہتے ہیں۔ وہ عذاب بھگتے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق عذاب بھگتے گا، مسجد نبوی میں واقعہ حرہ کا ظلم کرانے کے مترادف اور بیت اللہ پہ سنگ باری کرانے کے مترادف یہ معاملات ہیں۔ دوسری بات کہ یزید پر لعن طعن کرنا، ہم اس کے کام کو جائز نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی لعنت کرنا اسلام میں ہر اس بندے پر جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ یزید ظلم پہ تو مرا ہے، کفر پہ مرا یا نہیں مرا اس بارے میں یقینی بات نہیں ہے۔ جو حضرات اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کے یہاں لعنت جائز ہے، ہم کافر نہیں ظالم اور فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لعنت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا یزید تابعی تھا، تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ یزید کوئی تابعی نہیں تھا۔ آپ لوگ تابعی کی تعریف نہیں سمجھتے، تابعی اتباع سے نکلا ہے۔ 11واں پارہ سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100، 11ویں پارے کا پہلا صفحہ، اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تابعی بتایا ہے کہ جو صحابہ کی اتباع کرے، یہ صحابہ کی اتباع کرنے والا نہیں، صحابہ کو قتل کرنے والا تھا۔ تو صحابی کا اتباع کرنے والا یہ زمرہ تابعین میں گنا جاتا ہے، صحابی کا قاتل زمرہ
تابعین میں کیسے گنا جائے گا؟ اسی لیے یزید ہو، حجاج ہو، شمر ابن ذی الجوشن ہو، ہم اسے تابعی نہیں سمجھتے۔ وہ صحابی کا قاتل ہے، صحابی کو مارنے والا ہے، صحابہ پہ ظلم کرنے والا ہے، اس لیے وہ تابعی ہے ہی نہیں۔ تابعی وہ ہے جو اتباع کرے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کی بات مانے، تابعی وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، وہ تابعی ہے۔ یہ سرے سے تابعی نہیں ہے۔ انہوں نے کون سی اتباع کیا؟ انہوں نے تو صحابہ کا قتل کیا، انہوں نے تو صحابہ پہ ظلم کیا۔ سعید ابن جبیر جیسے سید التابعین کا خون یہ حجاج بن یوسف کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 1,20,000 آدمی کا قاتل ہے۔ یہ حجاج کو میں کیسے تابعی مانوں؟ لوگ کہتے جی قرآن پہ زبر زیر لگوائی تھی، اور میں نے کہا زبر زیر لگوائی تھی تو معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ تو دنیا میں بات کی جائے گی نا۔ اور اس طرح مسئلہ یزید کا ہے، ہم یزید کو کیا اچھا کھاتا پھر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، 61، 62، 63، 64 میں یزید مرا ہے۔ اس نے کوئی ٹرائل چلایا حضرت حسین کے قاتلین پہ؟ ان کو گرفتار کیا ہے؟ ان کے قتل کا بدلہ لیا ہے؟ نہیں لیا، یہ اس کا ذمہ دار ہے، اسی لیے یہ برابر کا حقدار ہے، ہم اسے تابعی نہیں سمجھتے۔ شمر ابن ذی الجوشن ڈائریکٹ قاتل اہل بیت ہے، حضرت حسین کا قاتل ہے، آل رسول کا قاتل ہے، اولاد علی کا قاتل ہے، آل نبی کا قاتل ہے، اس کو ہم تابعی نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ظالم ہے، اس ظالم سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی ان جیسے ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں باتیں آپ نے پوچھی، میں نے دونوں باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں دے دیا ہے۔ امید ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس تک اچھی طرح پہنچ گئے ہوں۔ حافظ طاہا پوچھتے ہیں اگر امام ظہر کی نماز میں 4 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملا کر پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ حافظ طاہا صاحب ایک بات اصولاً سمجھ لیں، بعض جگہوں پہ سجدہ سہو آتا ہے، بعض پہ نہیں آتا۔ جو سوال آپ نے پوچھا اس سے سجدہ سہو نہیں آتا۔ امام کے ذمے 2 رکعت میں مکمل تلاوت، سورت فاتحہ بھی اور اگلی سورت بھی، یہ ظہر میں اس نے 4 رکعتیں اس طرح پڑھانی ہے۔ اب اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنی تھی، اور امام صاحب نے بھول کے یا کسی اکیلے مقتدی نے بھول کے ساتھ اور سورت بھی پڑھ لی، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس نے قل هو اللہ بھی ساتھ پڑھ لیا یا کوئی اور سورت ساتھ ملا لی، تو اس پہ اس سے سجدہ سہو نہیں آتا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ محمد کلیم پوچھتے ہیں اذان کے وقت صلاۃ پڑھنا کیسا ہے؟ اذان کے وقت صلاۃ پڑھنا سنت رسول ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ صلاۃ و سلام نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو اذان سے پہلے مروجہ صلاۃ و سلام شروع ہو چکا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام اذان کا نہیں ہے، یہ روضہ رسول کا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہر مسلمان کو لے جائے، ہر مسلمان کی برکت سے اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ حضور کے روزے پہ جائیں، آپ صلاۃ والسلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نو ڈونٹ وری، نو اینی پرابلم آن دس میٹر، آپ پڑھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، یہ ہے بھی صلاۃ والسلام وہاں کا۔ باقی اذان کے شروع میں جو آپ نے اس کو لازمی جز قرار دے دیا ہے، تو یہ اذان بلالی سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذان بلالی ثابت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ صلاۃ والسلام نہیں، ہاں جو وہ ہے نا کہ جب اذان ختم ہو تو آپ میرے اوپر درود پڑھیں، تو وہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کو سنت مانتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ درود اذان کے بعد ہے۔ نمبر 2 وہ انفرادی ہے، اس کو اذان کا حصہ نہیں بنانا کہ آپ اس کو اذان کا حصہ بنا کے اذان کے دوران پڑھتے رہیں اور معاملہ چلاتے رہیں، اور جو نہ پڑھے آپ اس کو جو ہے نا شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے دیتے پھریں، تو کفر کی مشین نہ چلایا کریں، معاملے کو دیکھ کر اس پر آپ چلا کریں۔ ابو امامہ ربانی پوچھتے ہیں کیا سجدہ تلاوت اسی وقت کرنا ضروری ہے یا بعد میں کر سکتے ہیں؟ بیٹا جب آپ نے سجدہ تلاوت پڑھ لیا ہے تو آپ پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اسی وقت آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر لیں، اکٹھا کرنا چاہیں اکٹھے کر لیں، انفرادن کرنا چاہیں انفرادن کر لیں۔ سجدہ تلاوت اب آپ پر آ گیا ہے پڑھنے کے بعد، جو اس کو سن لینے کے بعد جو ڈائریکٹ آپ نے سن لیا، آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے، وہ کب کرنا ہے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ محمد اویس خٹک پوچھتے ہیں کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز لوٹانا جائز ہے، تا وقت ہے کہ طلوع شروع یا غروب شروع نہ ہو جائے۔
صبح کے وقت طلوع شروع ہوگا اور مغرب کے وقت غروب شروع ہوگا، تو عین غروب اور عین طلوع کا جو خاص ٹائم ہے اس ٹائم تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ مثلا آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے قضا نماز لوٹانا شروع کر دیا، بالکل جائز ہے، غروب سے تھوڑا ٹائم پہلے ختم کر لیں۔ تو یہ تو اللہ کا قرضہ ہے، آپ نے کرنا ہے۔ عصر کی نماز اور صبح کی نماز کے بعد اگر سورج نکلنے اور غروب ہونے سے ڈوبنے سے ٹائم ہے تو آپ قضا نماز لوٹا سکتے۔ ہاں سجدہ منع ہے، ساری وہ نوافل منع ہے، نوافل والا سجدہ منع ہے۔ یہ تو اللہ کا قرضہ ہے، قرضہ جس وقت آپ لوٹانا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے کسی قرضہ دینا ہے، آپ نے اسے بے وقت جا کے بھائی آپ اپنا 2 لاکھ لے لیں، وہ آپ نے مجھے دیا تھا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا تو نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، شکر ہے تو نے مجھے قرضہ دے دیا، تو یہ آپ کے ذمہ تھا بابا، آپ نے اتارنا ہے، آپ جب بھی چاہو آپ اتارتے رہو۔ اپنی قضا نمازوں کا امیجن کرنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے، گننا چاہیے کتنی نمازیں، پوری ترتیب دے کر پھر نمازوں کو لوٹانا چاہیے۔ حبیب جان پوچھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، کیا سنت بھی اس کے ساتھ ہیں یا الگ؟ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی ہیں، اس میں سنتیں اور نوافل شامل نہیں ہیں۔ وہ 6 رکعت اوابین کی نوافل ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ لیکن میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، حدیث پاک میں مطلق رکعتوں کا ذکر ہے کہ آپ 6 رکعت پڑھیں، تو ہمارے دادا پیر حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی والے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، تو اس رحمت کی بنیاد پہ وہ اپنا ایک ذوق ارشاد فرماتے۔ وہ ذوق میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس ذوق پہ ہم بھی عامل ہیں، بہت سے حضرات اس پہ بھی عامل ہیں۔ مستقل توفیق ہو تو 6 علیحدہ نوافل پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یوں نہیں ہے تو پھر 2 کام آپ کر لیں، 2 سنت تو آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں تو یہ ہو گئیں، 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، یہ ہو گئیں، تو 2 ساتھ اور بھی نفل ملا لیں اوابین کے، تو یہ کل ملا کے 6 ہو جائیں گے، جس میں مغرب کے نوافل اور مغرب کی سنتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے امید ہے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت کا ذوق تھا، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اور جو حدیث پاک میں 6 رکعتیں وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ دانش کمال کراچی سے پوچھتے ہیں حال ہی میں میرے سسر کا انتقال ہوا ہے، دوران عدت میرے ساس سے پردہ کرنا ہوگا یا نہیں، کیونکہ میری ساس میری سوتیلی ماں ہے میری زوجہ کی؟ دانش کمال، ساس اور سوتیلی ساس میں فرق ہے، ذہن میں رکھنا، ساس سے پردہ نہیں ہے، سوتیلی ساس سے پردہ فرض ہے، تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ ساس کا معنی آپ کی وائف صاحبہ کی سگی ماں، جن کے پیٹ سے آپ کی بیوی پیدا ہوئی ہیں، وہ ساس ہیں آپ کی، تو پردہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں یعنی آپ کی بیوی جو ہے اس کی دوسری ماں جس کے ساتھ اس کے ابو نے شادی کی، اس سے آپ کا پردہ ہے، وہ عدت ہو یا عدت نہ ہو آپ کا پردہ ہے۔ نمبر 2، عوام میں یہ بات غلط رائج ہے کہ عدت میں فلاں سے پردہ شروع ہو جاتا ہے، پردے فلاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اب مزید پردہ کرنا شروع کرے گی کیونکہ یہ عورت عدت میں بیٹھی ہے۔ اجی یوں نہیں ہے، عدت نہ پردے بڑھاتی ہے نہ عدت پردے گھٹاتی ہے، بلکہ عدت ویسے کہ ویسے ہی رہتی ہے جیسے عدت کے احکام ہے۔ عدت میں کوئی محرم غیر محرم کا فرق نہیں ہے، ویسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں، غیر محرم سے پردہ عام دنوں میں، غیر محرم سے پردہ عدت میں، محرم سے پردہ عام دنوں میں بھی نہیں ہے، محرم سے پردہ عدت میں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیور سے میرا پردہ عام دنوں میں تو نہیں تھا، عدت میں نے شروع کر لیا ہے، داماد سے پردہ عام دنوں میں تو نہیں تھا، عدت میں نے شروع کر لیا ہے۔ اور میں نے کہا کملی یملی خدا تجھے حج پہ لے جائے، دیور سے پردہ عام دنوں میں بھی ہے، عدت میں بھی ہے، داماد سے پردہ عام دنوں میں بھی نہیں ہے، عدت میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا یندو غندو کر کے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اندر ملا دیا ہے، یوں نہیں بنے گا، آپ معاملات کے فرق رکھ کے سامنے رکھا کریں۔ محمد شکیل پوچھتے ہیں میری موبائل کی شاپ ہے اور میں کاشف فاؤنڈیشن کی قسطیں وصول کرتا ہوں جو کہ سود پہ پیسہ دیتی ہیں، کیا میرے لیے ایزی پیسہ کی سروس سے جمع کرنا جائز ہے؟ کاشف بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیں، سودیوں کے ساتھ تعاون لینا دینا دونوں غلط ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتے ہیں گناہ پر عدوان، عدوان حد سے گزرنے پر، اسم گناہ پر کا ان کے ساتھ تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سودی قسطوں کے لینے دینے والوں کے ایزی پیسہ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ سودی معاملات میں اپنے ہاتھ نہ رنگیں، یہ بالکل ناجائز اور غلط ہو جائے گا۔ محسن ضیاء پوچھتے ہیں میت کے گھر جا کر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین سے ثابت ہے یا نہیں؟
اس طرح مروجہ ثابت نہیں ہے جو آج کل شروع ہو گیا ہے. اجی لاس و چت کا ہاتھ اٹھائیں بیٹا دعا کریں، یہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، اس طرح نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین اعظام سے ثابت ہے، یہ اس طرح ثابت نہیں ہے. جو تعزیت کی دعا ثابت ہے وہ صرف یہی ہے. اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس پر میں اس دن تفصیلی کلپ دے چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، یوٹیوب پہ ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں، اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرسٹ کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور دیکھیں ذرا دو چار باتیں آپ دیکھا کریں نا، یہیں سوال پوچھ لیتے ہیں. تو اس بارے میں مستقل ریکارڈنگ کرا چکا ہوں، الفاظ بتا چکا ہوں، پوری ترتیب اس میں آ چکی ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہوپ دیا پوچھتے ہیں، بہت ظالم انسان جو انسانوں پہ ظلم کرتا ہے تو کیا وہ بھی اللہ سے معافی مانگے تو معافی مل جائے گی؟ معافی ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن معافی اور تلافی کا فرق سمجھیں. حقوق اللہ کی معافی، حقوق العباد کی تلافی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کی چوری کی، اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ معاف ہوگا، 2 لاکھ اسے لوٹانے ہوں گے، اسے کہتے ہیں تلافی. تو آپ نے ظلم انسانوں پہ کیا ہے، معافی ان سے مانگے، رب کا حق توڑا ہے، معافی رب سے مانگے، معافی بھی مانگیں تلافی بھی کریں، یہ دونوں کام کریں گے تب بات بنے گی. بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، بلکہ ہم تو بار بار سوالات بھی کرتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود ہمارے جواب نہیں آتے، تو اس کے بارے میں کچھ ان بعض دوستوں کو سمجھائیں کہ سوال سنجیدہ ہو تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور سوال غیر سنجیدہ ہو، فضول ہو، لغو ہو، خام خواہ سے وہ سوال گھڑ کے پیدا کر دیا جائے تو اس سوال کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. میں آپ کے سوالات کا الحمدللہ ڈاکٹر ہوں، مجھے نبض پہ ہاتھ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کس چینل سے آپ بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کس بنیاد پہ بول رہے ہیں، تو میں بہت اچھی طرح سمجھاتا ہوں. نمبر 2، ہمارے پیج کی پالیسی ہے، ہم اس پالیسی کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. جو سوال آپ کا آئے گا، آپ نے 1 بار لکھا یا 100 بار لکھا، اس کا جواب آپ کو ملے گا. وہ سوال آپ نے 1000 بار بھی لکھا جو ہماری پالیسی سے ہٹ کے ہے، وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا. اس کی وجہ وہ سوال خام خواہ سے پوچھے جاتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے سوال کا جواب دینا بھی غلط کاری ہے. ایسے مسائل جن کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، میں وہ کیا آپ کو بتاتا پھر آپ مجھے بتائیں. اجی کسائیوں نے آج کا ریٹ بہت بڑھا دیے ہیں، اس بارے میں فرمائیں. تو میں ایڈمنسٹریٹر لگا ہوا ہوں، ڈی سی لگا ہوا ہوں ڈسٹرکٹ کا کہ جا کر کسائی کو پکڑوں. حضرت آج کل منڈیوں میں اس طرح چلتے اور لوگ گانے لگا کر جا رہے تھے، تو گانوں پر علیحدہ میرا کلپ موجود ہے، وہ سن لیں. تو اس طرح کے فضول اور لغویات کے سوال، بعض ایسی بات کریں، حضرت فلاں وہ صدر پاکستان نے یوں کہا ہے اس کو بتائیں، اجی فلاں نے کہا ہے اس کو بتائیں. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، وفاق المدارس موجود ہے، تبلیغی جماعت موجود ہے. جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ ان سے کرائیں، جو میرے کرنے کا کام ہے مجھ سے کرائیں. تو اسی لیے پالیسی کو بھی دیکھا کریں. اچھا، بعض سوال بالکل 100% غلط ہوتے ہیں. اس دن ایک سوال ہے، حضرت کسی قادیانی اور عیسائی کا قتل جائز ہے؟ میں نے کہا تمہیں شرم اور حیا کرنی چاہیے، لا اینڈ آرڈر کے سوالات ہاتھ میں لیتے ہو. بابا مولوی مسئلہ بتاتا ہے، قتل کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا، سزائے موت کسے دینی ہے کسے نہیں دینی، یہ حکومت وقت کا کام ہے. کہنے لگے جی اگر حکومت کام نہ کرے تو میں نے کہا پھر حکومت سے جا کر بات کرو. مفتی عبدالواحد کی گردن دوسرے کی کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ نے چلانی ہے. سوال وہ کریں جو سوال بنتا ہو. ایسے سوالات آپ خام خواہ کریں گے تو آپ کو کیا جواب آئے گا؟ بازی میں خیر علی کر بہ کے تو صحیح دے دے رہو تو میں ہی دے دے رہا بھائی سبحان اللہ تے بینا تو چر رہو تے میں کھینا، یوں نہیں ہوگا. سنجیدہ سوال کریں گے تو آپ کی خدمت میں جواب بھی آ جائے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.